السلام علیکم طلباء، آج ہمارا لیکچر بولین الجبرا پہ ہوگا۔ یہ پانچواں حصہ ہے اپنا باب نمبر 2 کا بولین الجبرا۔ یہ ہم ریاضی کی جو کتاب ہے اس میں جو ہم الجبرا پڑھتے ہیں وہ جو اشاری نظام ہم پڑھ چکے ہیں اس پر انحصار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اے جمع اے برابر ہوگا 2 اے کے، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ جو بولین الجبرا ہے اس میں اے جمع اے برابر ہے اے کے، 2 اے کے نہیں بلکہ صرف اے کے، ٹھیک ہے نا، اے کے برابر ہے۔ تو یہ بیسک کیونکہ ان کا انحصار اے بولین الجبرا کیا کہتے ہیں ثنائی عددی نظام پر ہے، اس لیے اس کا جو فارمولاز ہیں وہ ملتے جلتے تو ہیں لیکن مختلف ہیں عام الجبرا سے۔ اچھا، اس میں جو پانچویں حصہ اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ بولین تجاویز یا پری پوزیشن۔ پری پوزیشن کیا ہے؟ ایک جملہ ہے جو کہ درست ہو سکتا ہے یا غلط، یعنی کوئی بھی جملہ اس کا وہ یا تو صحیح ہوگا یا غلط ہو جائے گا بالکل ہی، یعنی کہ اس کا درمیان والا حصہ میں نہیں ہوگا، نہ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نہ درست ہو یا نہ غلط ہو، یعنی کہ وہ ایک اس کا جواب لازمی کو جائے وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا۔ اس کی اگزامپل دی ہیں، مثالیں دی۔ ہمارے اسکول میں کوئی پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے، ہمارے اسکول میں سے کوئی پاکستان کرکٹ ٹیم میں جائے گا، یعنی کہ اس کا تو یہی مطلب ہے نا کہ پاکستانی کرکٹ میں جائے گا، جا بھی سکتا ہے، تو یہ فکرہ درست ہے، یا اگر نہیں جا سکتا تو ظاہری غلط وہ غلط ہوگا۔ اچھا، میں بورڈ میں امتحان میں A+ گریڈ حاصل کروں گا، کر بھی سکتا ہے نہیں بھی، یعنی کہ اس میں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے فکرہ جملہ اور صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے آگے اس نے مثال دی، میں ریاضی میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کی نیت میں نا کہ وہ واقعی کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا۔ اگر واقعی کرنا چاہتا تو یہ جو جملہ ہے بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتا ویسے کہہ رہا تو یہ جملہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اس سال پاکستان سپر لیگ کا فائنل ہے، میچ لاہور میں کھیلا جائے گا۔ یہ فکرہ درست ہے کیونککہ جو لیکچر بعد میں لیکن جو درست ہے ہونے کے باوجود غلط ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کا فائنل ہے جو سپر لیگ 2020 میں ہوئی ہے اس کا فائنل ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فکرہ ہے ایسے، اگر کرونا وائرس کا مسئلہ نہ ہوتا تو یہ درست تھا، واقعی فائنل جو ہے لاہور میں ہی ہونا تھا پاکستان میں، لیکن یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی تک اس کا فائنل نہیں ہوا۔ اچھا، اب جو پری پوزیشن جملے نہیں ہیں اس کی آپ کیسے ہیں؟ غریب بھی ہوتا ہے، وہ کہہ سکتا میں ٹھیک ہوں، نہیں ٹھیک ہوں، اور کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، ہاں یا نہ کے علاوہ، غلط یا صحیح کے علاوہ اور بھی اس میں آ سکتا ہے، دروازہ بند کر دو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس قسم کے جو ہیں یعنی کہ ایسی جملے جو جس کا مطلب یا جس کا جواب درست ہو وہ یا غلط ہو تو وہ پری پوزیشن کہلاتے ہیں۔ اچھا، ایک انہوں نے اس میں بتایا کہ کیا آپ جانتے ہیں درست اور غلط کو بولین قدریں بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ کوئی بھی جملہ ہے اس میں جو درست اس کا مقدار آئے گی یا غلط مقدار آئے گی تو قدر آئے گی تو وہ کیا اسے کہا جاتا ہے بولین قدریں۔ یہ آئیڈیا جارج بولی اپنی کتاب دا لاز آف تھاٹس میں پیش کرتا ہے، یعنی اس سے لیا گیا ہے بولین الجبرا۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ ہے ٹروتھ ویلیوز۔ پری پوزیشن ہے درست یا غلط کو ظاہر کرتی ہیں اور انہی قدروں یعنی مقدار کو ٹروتھ ویلیو کہا جاتا ہے۔ یہ قدریں کسی پری پوزیشن کے درست یا غلط ہونے پر اس سے منسوب کی جا سکتی ہے۔ مثلاً فرض کریں اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، یہ جواب ٹھیک ہے نا، تو اس سے ہم نے اسٹور کس میں کرا ہے اسٹرنگ کو پی میں، پی بیسیکلی کیا ہے یہ ویریبل ہے، تو آپ اس کو ٹرو ویلیو درست منسوب کر سکتے ہیں۔ سورج مغرب سے نکلے گا، کیوں اس جو پوزیشن ہے پوزیشن ہے کی ویلیو ہے وہ یہ غلط ہے۔ جو پہلی ٹھیک تھی کیونکہ اس میں کیا تھا کہ ظاہری بات سب کو پتہ ہے کہ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، یہ جو پری پوزیشن تھی وہ درست تھی، جبکہ جو دوسری مثال ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، سورج اس وقت ہی مغرب سے نکلے گا جب قیامت قریب ہوگی،
جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے تب نکلے گا، لیکن فی الحال تو ایک روٹین ہے، سورج مغرب سے نہیں نکلتا بلکہ مشرق سے نکل رہا ہے، تو یہ جو جملہ ہے یہ غلط ہے، یہ پری پوزیشن ہے غلط ہے۔ تیسرا پوائنٹ، لاجیکل آپریٹر، ہم ایک سے زیادہ پریپوزیشن کو ایک ساتھ لکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم ایک سے زائد جملے جو ہیں ان کو لکھنا چاہتے ہیں تو ان کو آپس میں جو جوائنٹ کریں گے، ملائیں گے آپس میں، تو لاجیکل آپریٹر اس میں استعمال ہوں گے، اس میں دو آپریٹر استعمال ہوں گے۔ وہ بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے تھوڑی سی مثال، آج سوموار ہے، میں اسکول میں ہوں، آج سوموار ہے اور میں اسکول میں ہوں، یعنی کہ یہ دونوں جملے ایک دوسرے انحصار بھی کریں اور دونوں ٹھیک ہے، کیونکہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، سوموار کو اسکول کھلے ہوتے ہیں، اس لحاظ سے آج سوموار ہے اور میں اسکول میں ہوں، یہ دو جملے ہیں، دونوں اور آ رہا ہے درمیان میں، اور کیا ہے، یہ لاجیکل آپریٹر ہے، ایک کمپاؤنڈ پری پوزیشن کلائے گی، یعنی کہ اگر دو جملے لاجیکل آپریٹر کے ذریعے مل رہے ہیں یا دو سے زائد، اسے کیا کہیں گے ہم، ایک کمپاؤنڈ پری پوزیشن کہلائے گی۔ اینڈ آپریٹر، اینڈ کو ہم ضرب سے بھی دیتے ہیں، جب ڈاٹ استعمال کرتے ہیں، ضرب کا علامت بھی استعمال ہوتی ہے اس میں، کیونکہ یہ اس کا عمل تقریباً ضرب سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی صناعی عددی نظام پر استعمال ہوتے ہیں، تو اینڈ آپریٹر یا ڈاٹ استعمال کرتے ہیں عام طور پر، تو ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اینڈ آپریٹر کو استعمال کرتے ہوئے دو یا دو سے زائد پری پوزیشن کو ملاتے ہیں تو کمپاؤنڈ پری پوزیشن اسی صورت میں درست ہوگی، یا اگر تمام کا پری پوزیشن درست ہوں تو اینڈ آپریٹر کو ڈاٹ آپریٹر بھی کہا جاتا ہے، اس کا ڈاٹ آپریٹر بھی کہا جاتا ہے، اینڈ آپریٹر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اینڈ آپریٹر میں دونوں جو جملے استعمال ہو رہے ہیں، کمبائنڈ کیے ہیں دونوں جملے، جتنا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، آج سوموار ہے اور میں اسکول میں ہوں، اور استعمال ہوا وہ اینڈ آپریٹر ہے، دونوں جملے درست ہے، اس وجہ سے کیا ہوگا، وہ جملے جو کمپاؤنڈ پری پوزیشن ہے وہ درست کاؤنٹ ہوگی۔ اگر میں یہ کہوں کہ آج اتوار ہے اور میں اسکول میں ہوں تو یہ جملہ غلط ہوگا، ایک روٹین کے لحاظ سے صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن غلط ہے، کیونکہ اتوار میں ہمیشہ چھٹی ہوتی ہے اور میں اسکول میں ہوں، ٹھیک ہے نا، اس لحاظ سے وہ غلط تصور ہوگا، کیونکہ اس کا ایک فقرہ جملہ جو ہے وہ درست ہے، دوسرا غلط ہے۔ تو اینڈ آپریٹر میں یہ شرط ہے کہ اگر درست آپ چاہتے ہیں ویلیو، تو دونوں یا جتنے بھی فقرے ہیں وہ تمام درست ہونے چاہیے، جملے جو ہیں وہ تمام درست ہونے چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے آر آپریٹر۔ آر میں تھوڑا سا مختلف ہے، یہ بیسیکلی جمع کا آپریٹر اس میں استعمال ہوتا ہے، علامت استعمال ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ہم دو یا دو سے زیادہ پری پوزیشن کو ملانے کے لیے یا اور آر آپریٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ آج سوموار ہے یا میں اسکول میں ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ دونوں درست ہیں۔ اگر یہ بھی میں کہوں آج اتوار اور میں اسکول میں ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یا کا اس میں لفظ ہو رہا ہے، یعنی کہ دونوں جو ہیں جملے جو ایک دوسرے پر انحصار نہیں کر رہے، بلکہ اس میں رعایت دی گئی ہے، اگر دونوں ایک دوسرے پر منحصر ہیں تو اس میں رعایت دی گئی ہے، جا کا لفظ، آر کا لفظ استعمال کر کے۔ اگر مندرجہ بالا کمپاؤنڈ پری پوزیشن میں سے ایک بھی درست پری پوزیشن ہے تو تمام پری پوزیشن درست ہوں گی، یعنی کہ اگر دو ہیں یا دو سے زائد بھی پری پوزیشن استعمال ہو رہی ہیں نا، وہ سب غلط ہیں ایک کے علاوہ، یعنی کہ ایک درست ہے باقی تمام غلط ہیں، تو یہ جو ہے کمپاؤنڈ پری پوزیشن درست کاؤنٹ کی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اسے کس طرح لکھا جاتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا، پی جمع کیو، بیسیکلی یہ پی آر کیو ہے۔ اس کے بعد ناٹ آپریٹر، یہ ایک ہی ناٹ آپریٹر، یا اس سے مائنس سے بھی ڈسپلے کیا جاتا ہے، یہ آپریٹر دو پری پوزیشن کو ملانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی پری پوزیشن کی ویلیو کا الٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ناٹ یعنی کہ متضاد ہے، یہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کا متضاد کرنا ہو، مثال کے طور پر دیکھتے ہیں آج سوموار ہے، اگر ہم یہ پی میں ویریبل اسٹور کروایا، اس کے بعد پی ناٹ کا مطلب کیا ہے
کہ آسموار نہیں ہے، یعنی کہ اس میں نہیں کا اضافہ ہو گیا ہے. یعنی کہ اس کے بعد اگر ہم ناٹ پی ہے اس کے اوپر دوبارہ ناٹ لگا دیں تو وہ ایکول ٹو پی ہو جائے گا، یعنی کہ پی کی ویلیو ہو جائے گی. یعنی کہ آج سموار نہیں ہے، ناٹ پی کے ایکول تو ہو جائے ہی ہے نا کہ آج سموار نہیں ہے. اگر ناٹ پی ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، آج سموار ہے، دوبارہ وہ پچھلی حالت میں آ جائے گا. یہ نیچے جو پوائنٹ دیا انہوں نے ناٹ پی برابر مائنس پی کے، یعنی کہ مائنس کا جو علامت ہے یہ بولین الجبرا میں کس کو شو کرتی ہے، ناٹ آپریٹر کو. اس کے بعد چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ٹروتھ ٹیبل. ٹھیک ہے، کوئی پری پوزیشن درست یا غلط اس کو جانچنے کے لیے عمومی طور پر ٹروتھ ٹیبل کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر کسی پری پوزیشن کو لاجیکل آپریٹر لگایا جائے تو اس کی ٹروتھ ویلیو جانچنے کے لیے ٹروتھ ٹیبل کا استعمال زیادہ تر ہوتا ہے. ہم آر اینڈ اور ناٹ کا آپریٹر کو استعمال کرتے ہوئے ٹروتھ ٹیبل بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، پہلا اینڈ آپریٹر پہ، کیونکہ اینڈ آپریٹر کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں تو آپ ٹروتھ ٹیبل اس کا استعمال کس طرح کریں گے. اچھا، اس میں بیسیکلی دو ویریبل ہیں، آج بارش ہوگی ایک ہے، دوسرا جو ویریبل ہے وہ کیو ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ہم کانسٹنٹ استعمال کریں گے وہ ویریبل کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کریں گے، کیونکہ اس میں دو ویریبل استعمال ہو رہے ہیں تو ہم اس میں کانسٹنٹ جو ہیں وہ 4 استعمال کریں گے. اگر ہاں 3 ویریبل ہیں تو ہم اس میں 8 استعمال کریں گے. وہ کیا وجہ ہے، اس کا ایک فارمولا ہے. ٹھیک ہے نا. 2 کی ویلیو کتنی ہوگی، n، یعنی کہ اس میں ویریبل کتنے ہیں، 2. اگر 4 ویریبل اگر ہم استعمال کرتے ہیں، پی کیو آر ایس لگا لو، تو اگر 4 ہے تو کتنا جواب آئے گا، 16. یعنی کہ اس میں کانسٹنٹ جو استعمال ہوں گے کتنے ہوں گے، 16. اس میں کتنے ہیں، 2 کی ویلیو اگر 2 ہو گئے، 2 ویریبل تو کس کے برابر ہے، 4. اس میں ہم نے کتنے لیے ہیں، 4 کانسٹنٹ لیے ہیں پی میں. تو یہ آپ نے اس میں آدھے ٹرو لینے ہیں، آدھے فالز لینے ہیں ٹروتھ ٹیبل میں ہمیشہ. یہ آپ پہلے فالز بھی لے سکتے ہیں، بعد میں ٹرو لے سکتے ہیں، لیکن جو پہلا ہوگا نا آپ کا ویریبل ٹروتھ ٹیبل کے اندر، وہ آدھے پہلے آپ نے کتنے لینے ہیں، آدھے آپ نے ٹرو لینے ہیں پہلے، اور آدھے بعد میں فالز لینے ہیں. اس کا الٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ پہلے فالز لے سکتے ہیں، بعد میں ٹروتھ لے. اس میں ہم نے ٹروتھ جو ہے کہ ویلیو جو ہم نے پہلے لی ہیں، اور فالز ویلیو ہم نے 2 بعد میں لی ہیں، آدھی آدھی. اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے، اس کا پھر مزید آدھا آدھا کر دیا ہے. مثال یہ 2 ہے نا، اس کو ہم نے ٹرو فالز لکھ دیا، اس کے بعد ہم نے جو فالز ہے اس کو بھی ہم نے ٹرو فالز دے دی، اسی طرح ہم نے لکھا. اس کے بعد ہم نے اس کو جب اس کا ہم نے پی اینڈ کیو معلوم کیا، یعنی کہ اس میں پی اینڈ جو آپریٹر ہے جب یہ لگا دیا جائے اس میں تمام ویلیوز مقداریں جو ہیں وہ درست ہونی چاہیے، تب جو اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ درست آئے گا. پہلا کیا، دونوں ویلیو درست ہیں، اس وجہ سے اس کا جو جواب ہے وہ کیا ہے، درست آیا ہے. اس کے بعد ایک ویلیو درست ہے، دوسری فالز ہے، اس وجہ سے اس کا جواب فالز آیا. اسی کے بعد پہلی جو ہے ویلیو فالز ہے، دوسری ٹروتھ ہے، تو جواب کیا آیا، فالز آیا. اس کے بعد جو آخری ویلیو ہے وہ دونوں فالز ہیں تو جواب فالز آیا. اس کے بعد ہے اینڈ آپریٹر. اینڈ آپریٹر میں بھی اسی طرح جس طرح آر میں ہم نے مقداریں استعمال کی کہ 2 اگر ویریبل ہوں گے تو 4 ہم مقداریں استعمال کریں گے. اگر ہم 3 ویریبل استعمال کر رہے ہیں تو 8، اگر 4 تو کتنی، 16، اگر 5 کر رہے ہیں تو کتنی، 32. تو اس طرح اس میں مقداریں استعمال ہو گئی. اور میں نے بتایا آپ کو کہ اس میں مقداریں کس طرح استعمال کریں. آپ دیکھتے ہیں صرف اور کس طرح آر کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں آپریٹر کو تو اس کا کیا جواب آئے گا، 2 ویریبل کے درمیان. اگر پی درست ہے اور کیو بھی درست ہے تو جواب درست آئے گا. پی درست ہے اور کیو جو ہے وہ فالز ہے تو جواب ٹرو آئے گا، یعنی کہ درست آئے گا. اگر پی فالز ہے، کیو ٹرو ہے تو جواب ٹرو آئے گا. یعنی کہ اس میں ایک مقدار بھی ٹرو ہو جائے، جب ہم میچ کر آر کے ذریعے جوائنٹ کرتے ہیں تو تمام مقداریں درست کاؤنٹ کی جائیں گی. اچھا، اینڈ پہ ہے دونوں فالز ہیں، اس وجہ سے اس کا جواب کیا ہے، فالز آیا. اس کے بعد ہے ناٹ آپریٹر. ناٹ میں جتنے ویریبل ہیں تو وہ معنی نہیں رکھتے. اگر اینڈ آپریٹر ہے جب
आर ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किया गया। उसमें आपने दो भी वैल्यू लेनी है, या ट्रू और एक फॉल्स लेनी है। मिसाल में इसमें वेरिएबल पी है, तो हमने इसे जब हम नॉट लगाया तो फॉल्स हो गया, या अगर पी फॉल्स है तो अगर हमने नॉट लगाया तो क्या हो गया, दुरुस्त हो गया। अच्छा, उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन। जब हम एक से ज़्यादा ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के लिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं, मिसाल के तौर कंपाउंड प्रीपोजिशन, आज तलवार नहीं है और बारिश हो रही है, इसमें अब दो ऑपरेटर इसमें इस्तेमाल हुए हैं, एक नहीं का और एंड का। ठीक है ना। पहले क्या है, पहली एतवार नहीं है, ये पी है। ठीक है ना। ये क्या है, क्यू है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, क्यू। तो पी को हमने पहले क्या क्या किया, नॉट में कन्वर्ट किया, यानी कि ये ट्रू है वो फॉल्स में कन्वर्ट हो गया, जो फॉल्स है वो ट्रू में हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको और इसका आर एंड मालूम किया हमने। आप देख रहे हैं ना, एंड क्या है इसका, एफ एंड टी फॉल्स ही आएगा, क्योंकि इसमें तमाम वैल्यूज दुरुस्त होनी चाहिए, एक इसमें गलत आ रही है। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आया, दोनों ट्रू है देने आप ट्रू आया। ठीक है ना। इस तरह ट्रू फॉल्स है तो जवाब फॉल्स आया। ये बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर इस तरह इस्तेमाल हम करेंगे। ये जो है क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन। अच्छा, बुलियन अलजबरा के कवानीन, पांचवा पॉइंट। मुश्किल सवालात को आसान करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, बुलियन अलजबरा हमारी मदद करता है। इसमें कुछ उन्होंने कवानीन दिए हुए हैं, तो आम तो नहीं है, जो बुनियादी कवानीन है वो दिए हैं। पहला है मुबादला, दूसरा तलाज़म, तीसरा है तकसीमी, और चौथा है ज़रबी और ज़मीन ज़ाती कानून। ये बुनियादी है इस वजह से। अच्छा, कानून मुबादला। ये कानून हमें बताता है कि बुनियादी अलजबरा में दो या दो से ज़्यादा प्रीपोजिशन की तरतीब अहम नहीं होती। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि आज इतवार नहीं है और हम स्कूल में हैं, और हम स्कूल में हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम ये कहते हैं हम स्कूल में हैं और आज इतवार नहीं है, दोनों दुरुस्त है ना, चाहे प्री पोजीशन आगे पीछे हो चुकी है, लेकिन जवाब दुरुस्त है। ठीक है ना। यानी कि आज इतवार नहीं है और हम स्कूल में हैं। ठीक है ना। तो अगर हम इसको इसकी जगह लिख दें, ठीक है ना, ये इस तरह भी चला जाए, तो क्या होगा, फिर भी जवाब वही रहेगा, दुरुस्त होगा। यही कानून मुबादला है। यानी कि दो वेरिएबल हैं, आपस में ज़रब दे रहे हैं, ज़रब दे रहे हैं, जैसे क्या कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर के ज़रिए हम कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा, ए एंड बी बराबर किसके होगा, बी एंड ए के। इसी तरह अगर हम आर गेट इस्तेमाल करते हैं तो भी ये कानूनी मुबादला इस्तेमाल होगा, क्योंकि ए आर बी बराबर है बी आर ए के। अच्छा, कानून तलाज़म। तलाज़म, इस कानून के मुताबिक एक एक्सप्रेशन के ग्रुप्स की तरतीब बदल दी जाए तो उसके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस कानून का एंड और आर दोनों ऑपरेटर पर एक जैसा असर पड़ता है। ठीक है ना। कानून तलाज़म में एक जैसे ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये भी देख लें आप। और अगर इसकी तरतीब हम चेंज कर दें तो इस पर असर नहीं पड़ेगा। जब मुबादला से, मुबादला में दो इस्तेमाल हो रही हैं वेरिएबल, इसमें तीन हो रहे हैं, या चार भी, तीन इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें, तो यही फ़र्क है। अच्छा, इसके बाद ये टेबल दिया गया कानून तलाज़म का, ये देखें कि ये है, ये देख लें ना, इसमें तीन इस्तेमाल हो रहे हैं वेरिएबल, तो क्या हो गया, इसमें 8 मकदारें इस्तेमाल की हैं। ठीक है ना। जिसमें से 4 आधी फाल्स और आधी ट्रू हैं। उसके बाद देख लें, हमने इसको ए बी को जमा किया, फिर इसको बाद में इसे सी के साथ जमा किया, उसके बाद तो जवाब दे लें एक जैसा ही आ रहा है। ठीक है ना, एक जैसा आ रहा है। इसके बाद इस दूसरी मिसाल दी है एंड ऑपरेटर की, वो भी इसी तरह ही है, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपको पहले भी बताया है कि ट्रूथ टेबल में जब एंड ऑपरेटर इस्तेमाल होता है तो वैल्यू की जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये देख लें।
یہ دیکھیں نا اے اینڈ بی کیا فالز آیا. یہاں دیکھ لیں آپ اے ٹرو, ٹھیک ہے نا, ایف اینڈ ٹرو تو کیا آیا جواب فالز ہی آیا. اسی طرح اس کا قانون تقسیمی, ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے, یہ ایک ڈسٹریبیوٹیو لا ہے. اس میں کیا ہے اے اینڈ بریکٹ کے اندر ہے بی آر سی کس کے برابر ہے, اے آر بی بریکٹ یعنی اے اینڈ بی, اس کے بعد بریکٹ, اس کے بعد آر اے اینڈ سی. اسی طرح کیا کہتے ہیں, اس کا چینج کر دیجئے اگر علامات, تو تب بھی یہ قانون تقسیم کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ذاتی ضربی اور ضمنی ذاتی قانون. اگر کسی ویریبل کا فعال کے ساتھ اور کی جائے تو رزلٹ ہمیشہ ویریبل کی قیمت کے برابر ہی ہوگا. اسی طرح اگر کسی ویریبل کو ٹرو کے ساتھ اینڈ کیا جائے تو بھی رزلٹ ویریبل کی قیمت کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے نا, جو ویریبل کی قیمت ہوگی اس کے برابر ہوگا. یہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اے آر فال, تو جواب کیا آیا, اے ہی آیا. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ کوئی بھی ویلیو جو کانسٹنٹ انہوں نے فالس دیا ہوا ہے, جبکہ یہ فالس بھی ہو سکتا ہے یا اپنا ٹرو بھی ہو سکتا ہے. تو جواب کیا آئے گا, اس کی کیا اے اگر برابر ہو ٹرو کے, فال تو کانسٹنٹ ہے نا اس میں, اگر ہم یہ ٹرو ہے اے ہے, اب آر ایف ہو جائے, ٹھیک ہے نا, تو کس کے برابر ہوگا, اے کی. ٹھیک ہے نا, اے کیا ہے ٹرو. اگر ہم ٹرو نہیں کرتے فال کر دیتے ہیں تب بھی اے ہی آئے گا اس کا جواب. اسی طرح اس کے بعد ٹرو اے اینڈ ٹرو, ٹھیک ہے نا, اس میں فال دیا ہوا انہوں نے. اگر اے آر فالز ہوگا تو جواب کیا آئے گا, اے آئے گا. اسی طرح اگر آپ اینڈ آپریٹر استعمال کر رہے ہیں, اس میں اگر ٹرو ہو کانسٹنٹ, تو جو جواب آئے گا وہ کیا آئے گا, اے آئے گا. ٹھیک ہے نا, اگر صرف اے چینج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اے کی ویلیو چینج ہے, یعنی کہ اگر اے کی ویلیو اگر فالز ہوگی, فال اینڈ ٹرو ہو جائے تو جواب فالز ہی آئے گا. اے کی ویلیو کیا تھی, فال. اسی طرح اے کی ویلیو اگر ٹرو ہوگی اینڈ ٹرو تو جواب ٹرو آئے گا, یعنی کہ جو اے کے اندر مقدار سٹور ہے وہی رزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے, ضربی اور ذاتی ضمنی قانون. اس کے بعد لاجیکل ایکسپریشن. جب ہم لاجیکل آپریٹر کو بولین الجبرا پر لاگو کرتے ہیں تو لاجیکل ایکسپریشن بنتی ہیں. اگر کسی بولین ایکسپریشن لاجیکل آپریٹر کا اطلاق کر دیا جائے تو ہمیں لاجیکل ایکسپریشن مانا ہوتی ہیں. یہ پہلے بھی ہم استعمال کر وہ بھی لاجیکل ایکسپریشن تھی. اب تھوڑا سا ہم ایسے پڑھ رہے ہیں چھٹے پوائنٹ کو. اس میں دیا گیا پی آر کیو ٹوٹل کیا ہے, ناٹ, یعنی کہ جس میں لاجیکل آپریٹر استعمال ہو رہے ہیں وہ کیا ہے, لاجیکل ایکسپریشن. اس طرح آ گیا پی اینڈ کیو آر آر. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہیں, لاجیکل ایکسپریشن. اس سے پہلے کی جو ہم نے استعمال کی ہیں یہ بھی کیا ہیں, لاجیکل ایکسپریشن ہے, لیکن یہ قوانین میں یہ بھی لاجیکل ایکسپریشن ہے. ٹھیک ہے نا, اس طرح یہ ہے. تو اسی کے ساتھ یہ میرا لیکچر ختم ہوا. تو اس لیکچر بھی ختم ہو گیا اور ہمارا یہ جو باب ہے یہ بھی ختم ہو گیا. تو جو اس کی مثالیں ہیں اور ایکسرسائز ہے یعنی کہ مشق ہے, وہ ہم الگ سے اس کا لیکچر اس کا بنائیں گے یا لیں گے. تو جو صرف جو تھیوری تھی یا اس پہ میں نے یہ لیکچر دیا ہے. اگر آپ کو اس میں کسی چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آئی تو آپ مہربانی کر کے کمنٹس دیں تاکہ میں اسے مزید امپروو کر سکوں. جو ہمارے اس کے متعلق اگزامپل اور ایکسرسائز کے بارے میں لیکچر ہوں گے اس میں جو کمی رہ گئی ہے وہ میں بتا سکوں آپ کو.